الله في القلب لما انكسر مع الله في الدمع. گفتگو فرمائیں گے آپ حضرات پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. مفکر اسلام حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین. اما بعد. جامعہ رشیدیہ کے منتظمین بالخصوص حضرت مولانا کریم اللہ صاحب کا، مولانا قاری سعید بن شہید کا اور مولانا شاہد عمران عارفی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ اعتماد کرتے ہوئے کہ آپ فرماتے ہیں اور میں حاضر ہو دیتا ہوں. سچی بات ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ملک میں کچھ مراکز ایسے ہیں جہاں میں بیٹری چارج کرنے کے لیے آیا ہوں. اپنی نسبتوں کی بیٹری، نسبتیں روحانی بھی ہوتی ہیں، علمی بھی ہوتی ہیں، فکری بھی ہوتی ہیں، تہذیبی بھی ہوتی ہیں. نسبتوں کے کئی دائرے ہیں. تو میں تو کچھ مقامات ہیں ملک میں جہاں بیٹری چارج کرنے کے لیے جاتا ہوں، اور یہ ان مقامات میں سے یہ ہے. وہ شخصیات چہرے نگاہوں کے سامنے گھومتے ہیں تو سچی بات ہے وہ بہت تازگی آ جاتی ہے. حضرت مولانا فقیر اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت تو میں نہیں کر سکا. حضرت مولانا قاری اللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت بھی مجھے یاد نہیں ہے. لیکن حضرت مولانا مفتی محمد عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا فاضل حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں تو ان کا خادم رہا ہوں. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کئی بار میں نے امتحان بھی لیا ہے، سبرم تشریف کبھی کبھی. اور مولانا فاضل حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تحریکات کا ایک بڑا دور گزرا ہے. اور میں ایک جملے پہ بات نپٹاؤں گا. سچی بات ہے، مولانا بڑی تفصیل بیان فرما رہے تھے کہ پاکستان میں تقسیم ملک کے بعد جن مراکز اور شخصیات میں جو ولیت کا تعارف ہو رہا ہے، جو ہوتی کیا ہے، ان میں ایک بڑا نام جامعہ رشیدیہ کا اداروں میں اور حضرت مولانا فاضل حبیب اللہ رشیدی کا شخصیات میں ایک تاریخی کردار ہے. اللہ پاک ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے. میں دو تین باتیں حاضری کے لیے کروں گا. پہلی بات تو ماشاءاللہ طلباء نے 8 سال پڑھ کر دورہ حدیث سے فراغت حاصل کی ہے اور اپنا حاصل پڑھ لیا ہے. ماشاءاللہ اللہ پاک ان کو مبارک کرے. ایک بات تو ان کے لیے میں عرض کرنا چاہوں گا، ہدیہ علم حدیث کے حوالے سے 2 باتیں ہم سے عرض کرنا چاہوں گا. دوسری بات، مدارس کے حوالے سے ہمیشہ یہ مدارس تو ہمیشہ ہی آزمائش کا شکار رہے ہیں. جب سے بنے ہیں تب سے اب تک، اور جب تک یہ اپنے مشن پہ قائم رہیں گے آزمائشوں میں ہی رہیں گے. ہماری جدوجہد اور آزمائشیں لازم و مطلوب ہیں. وہ کام یہ مدارس اپنے ذمہ سمجھتے ہیں اور کر رہے ہیں، الحمدللہ کر رہے ہیں. یہ جدوجہد، یہ مشن، یا تو مشن چھوڑ دیں یا پھر آزمائش کو اختیار کریں. 150 سال کی تاریخ اور آئندہ پتہ نہیں کتنا مستقبل آزمائشوں کا ہی ہے. مجھے تاریخی واقعہ یاد آ گیا. آپ پرانے بزرگوں کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ آغا شریف کشمیری مرحوم نے بھوک ہڑتال کر دی تھی. قادیانی مسئلہ تھا. چٹان میں ایک شذرہ لکھا تھا، سعودی عرب نے بیت اللہ میں آنے جانے میں قادیانی کو پابندی لگا دی تھی. آغا شریف کشمیری نے اس پر الحمدللہ کے عنوان 5-6 سطریں لکھی تھی. تو اچھا کیا اس الحمدللہ کی 5-7 سطروں والے شذرے پر آغا شریف کشمیری مرحوم کے خلاف کارروائی ہوئی تھی. چٹان پر ڈیکوریشن،
بند کر دیا گیا تھا، چٹان پریس ضبط کر دیا گیا تھا، آغا شورش کاشمیری گرفتار کر لیے گئے تھے، آغا شورش کاشمیری نے جیل میں خوب ہڑتال کی تھی لوگ واپس۔ اس دوران آغا شورش کاشمیری پر انہوں نے خود دکھایا کہ کراچی سے واپس آ رہے تھے، راستے میں دین پور شریف رکے، دین پور شریف بھی ہمارے روحانی مراکز ہے۔ حضرت مولانا عبدالحادی دین پوری رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، تو اور صاحب کی باقی سب لوگوں کی طرح عقیدت تھی۔ حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے ملاقات دعا جیسے بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوا جاتا ہے، ایک بات کاغذ صاحب نے کہی، حضرت کیا آزمائشیں یہ امتحان ہمارے لیے جو بندی ہو گئی ہے؟ اگر صاحب نے جملہ کہا حضرت یہ ہمارے لیے ہی ہے۔ حضرت دیگر سے جملہ فرمایا صاحب یہ ہمارے سنگ میل ہیں، یہ ہمارے راستے کے بورڈ ہیں جن کو دیکھ کر تسلی ہوتی ہے کہ جا رہے ہیں۔ جس دن آزمائشیں آنا بن یا یہ تشریح میں کروں گا کہ اتنا جملہ تھا کہ آزمائشیں یہ مصیبتیں جس منزل کی طرف جا رہے ہیں اس راستے کے سنگ میل ہیں، کتنے میل رہ گئے، اتنے میل ہو گیا، یہ ابھی بڑھ رہا ہے۔ یہ جو راستے بورڈ ہوتے ہیں یہ ہمارے بورڈ ہیں، سنگ میل ہیں، یہ راستے میں آتے رہیں تو تسلی ہوتی ہے صحیح جا رہے ہیں، اور جس دن یہ آنا بند ہو گئے تو فکر کرنا کہ اس غلط راستے پہ ضرور ہو گئے تو دوبارہ سنگ میل ہے، یہ بتاتے ہیں کہ صحیح جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی واقعات کا وقت چل رہا ہے تو مدارس کے حوالے سے بھی ایک بات میں کروں گا، اور میں یہ 2-3 باتیں کرنا چاہوں گا۔ میرا مقصد تو پورا ہو گیا، میں حاضر ہو گیا ہوں، بیٹھ گیا ہوں، ملاقاتیں ہو گئی ہیں، باتیں سننی ہے، باتیں کرنا، میرا مقصد ہو گیا ہے 2-4 باتیں کروں۔ طلبہ حدیث میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے علم حدیث حاصل کیا ہے، ابھی مولانا شاہ مولانا عارفی نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے، 2 لفظ انہوں نے ان کے نعت کے میری توجہ رکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے نعت میں ایک جملہ کہا کہ حضور کے بول کا کوئی بول نہیں، اور تبسم پہ کیا ہے؟ ساری جنت قربان کے تبسم پر، تبسم کے تبسم پر قربان کروں تو دعا سے بھائی بول اور تبسم، اور وہ میرے ادھر وہ لائن جڑ گئی۔ تو میں نبی کریم کے بول اور تبسم پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، صحابہ کرام کی داد دیجیے، کائنات کی واحد شخصیت ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زندگی کے حالات واقعات عادت سے لے کر مثال تک ایک ایک لمحے کے تاریخ کے ریکارڈ میں موجود بھی ہے، محفوظ بھی ہے۔ پوری کائنات کا کوئی دوسری شخصیت نہیں، نہ سیاست میں، نہ حکومت میں، نہ بادشاہوں میں، نہ فقیروں میں، نہیں کہ جس کی زندگی ابتدا سے لے کر آخر تک مکمل ریکارڈ پر موجود بھی ہو اور محفوظ بھی ہو، کوئی نہیں ملے گا۔ بلکہ اگر درمیان میں یہ بات خلاف موقع نہیں ہے تو میں بتا دیتا ہوں، ایک دفعہ کسی صاحب نے کہہ دیا سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ تاریخی گمنام شخصیت ہے۔ مجھے بڑی ہنسی آئی، ہمارے عیسیٰ علیہ السلام ہمارے بزرگ ہیں، ہمارا ایمان ہے ان پر، جیسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے ایسے ہی عیسیٰ پر ایمان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تاریخ کے ریکارڈ کی بات کروں، ان کی عظمت، ان کی بزرگی، ان کے ہمیں ان کے پاؤں پر قدموں میں خاک میں بیٹھنے کو جا مل جائے ہماری نجات ہو جائے گی، لیکن ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں۔ عیسائیوں کے ہاں، مغربی دنیا کے ہاں سب سے بڑا حوالہ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کا ہے، جسے ہمارے بخاری شریف ہوتی ہے،
بخاری روایت بخاری میں آ گئی، وہ بہت ختم. ہمارے یہاں کوئی بات یہ کہہ دے کہ یہ واقعہ کہاں ہے، بخاری شریف میں، اس کے بعد تو بات کی گنجائش رہ جاتی ہے، ہو گیا بخاری. یہ مغربی دنیا کے ہاں انسائکلوپیڈیا برٹانیکا ایسے مستند برٹانیکا نے ختم ہو گیا. برٹانیکا نے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے، بھی موجود ہے برٹانیکا میں، کہ ہمارے پاس جیسس کے بارے میں، یسوع مسیح کے بارے میں، ان کے حالات زندگی کے بارے میں 2-4 واقعات کے سوا کوئی مستند مواد موجود نہیں. یہ بتانے کے ہمارے پاس جیسس کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام یسوع مسیح کے بارے میں 2-4 واقعات کے سوا کوئی مستند مواد ہمارے پاس موجود نہیں ہے. میں نے اس کو لکھا میرے بھائی ہم سے پوچھو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تمہیں کیا بتاؤں، ان کی ولادت کے بارے میں، ان کے بچپن کے بارے میں، ان کی جوانی کے بارے میں، ان کے رفع کے بارے میں، ان کے نزول کے بارے میں. ہمیں تو یہ بھی پتہ ہے جب آئیں گے شادی کہاں ہوگی، بیوی کا نام کیا ہوگا، بچوں کا نام پتہ ہی نہیں، پتہ معلوم ہے کہ نہیں، کہاں شادی ہوگی، کس خاندان میں ہوگی، اور بچوں کے نام کیا ہوں گے، اور خاندان کون سا ہوگا وہ نہیں پتہ ہے. کتنے سال رہیں گے، دفن کہاں ہوں گے. ہم نے تو قبر کی جگہ بھی سنبھال کے رکھی ہے. میں پہلی دفعہ گیا حرم مدینہ، مسلمان ہوں الحمد للہ ویسے بھی، اور یہ تاریخ سے وابستہ ہوں. میری سب سے بڑی کوشش اس سفر میں یہ تھی کہ کسی طرح روضہ اطہر کے اندر جھانکنے کا موقع مل جائے عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کی جگہ ہے. اپنی اپنی تمنا ہوتی ہے. حضور کی قبر کی زیارت کی، حضرت ابوبکر کی قبر کی زیارت کی، حضرت عمر کی قبر کی زیارت کی، لیکن میرے دل میں بڑی تمنا کیا تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ جو رکھی ہے وہ کیا ہے. الحمد دیکھیے، اور اوپر لکھا ہوا دیکھا ہاضا موضع قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا ہم سے پوچھو یار عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ہم بتائیں گے تمہیں، تم سے زیادہ جانتے ہیں. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تو کوئی بات حضور کی ایسی، میں 2 جملوں میں بات نمٹانا چاہوں گا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی لمحے کے بارے میں آپ حالات معلوم کرنا چاہیں تو آپ کو تاریخ کے ریکارڈ میں ملیں گے یا نہیں، اور وہ جو ملیں گے مستند ہوں گے یا نہیں. یہ حضور کا معجزہ ہے اور صحابہ کرام کا کمال ہے. حضور کے اقوال بھی محفوظ رکھیں. یہ کالا کالا رسول اللہ کیا ہے، اس سیاستہ میں سارا سال یہ طلبہ کیا پڑھتے ہیں، کالا کالا رسول اللہ، کالا کالا رسول اللہ. حضور یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا. صرف قول نہیں، میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں یہ ہے، صرف قول نہیں. حضور نے جو بات کہی ہے وہ تو محفوظ ہے ہی. صحابہ کرام نے جس ماحول میں کہی ہے وہ ماحول بھی محفوظ رکھا ہے. یہ بات حضور نے گھر میں کہی تھی، یہ جنگ میں کہی تھی، یہ سفر میں کہی تھی، یہ اقامت میں کہی تھی، یہ مدینے میں کہی تھی، یہ مکے میں کہی تھی، یہ طائف میں کہی تھی، یہ ہنستے ہوئے کہی تھی، یہ غصے میں کہی تھی. مستبسم پر ایک واقعہ کرتا ہوں. فتبسم، اور ایک مستقل موضوع محدثین کا فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس مولانا پڑھ رہے تھے تو میرے دل میں واقعہ آ گیا حضور کے تبسم پر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، بخاری کی روایت ہے، بہت سبق آموز روایت ہے، بخاری کی روایت ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم جب مدینہ منورہ میں تھے تو ہمارا ماحول اور تھا، ہم عورتوں کو بات نہیں کرنے دیتے، اپنا اپنا ماحول ہوتا ہے، عورتوں کو کوئی بات کرنے کا موقع نہیں دیتے. مدینہ منورہ کا ماحول کھلا تھا، انصار کی عورتیں ذرا کھلے بات کر لیتی تھی، کسی بات کا جواب دے دیتی تھی، کسی بات میں ٹوک دیتی تھی. ایک دن میری بیوی نے مجھے کسی بات پہ ٹوکا، مجھے بڑا غصہ آیا. تم میرے سامنے بولتی ہو؟ ان کا بابا جی بیٹی کے یہاں جا کے دیکھو، وہ بھی آپس میں بولتے ہیں. میں سیدھا گیا حفصہ کے گھر پہ، ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ. میں نے کہا حفصہ کسی بات کا حضور کو جواب بھی دیتی ہیں؟
میاں بیوی ہیں. پہلے یہ عجیب بات تھی. حضور کو سی بات ہاں کرتی ہے، میاں بیوی ہیں. کبھی اختلاف بھی ہو جاتا ہے، کبھی ٹوک بھی دیتی ہے، کبھی ناراض بھی ہو جاتے ہیں ہم آپس میں، میاں بیوی ہیں. حضرت عمر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا تو باپ سے وہ چپ کر سنتی نہیں. کہتے ہیں وہاں سے اٹھا میں تو ام سلمہ کی کزن لگتی تھی گلستہ میں. ام سلمہ کے یہاں چلا گیا. ام سلمہ یہ باتیں حضور میں ہوتی ہیں. میں نے سمجھانا چاہا تو ام سلمہ نے مجھے ڈانٹ دیا. جب الخصلات دخلت فی کل شیء، اور خطاب میں بیٹھے ہر بات میں دخل دیتے ہو. تريد ان تدخل بين ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. اب میاں بیوی کے معاملات میں دخل دینے آ گئے. حضرت عمر کہتے ہیں کسر ظاہری، اس نے تو میری کمر توڑ دی، لا کے توڑ. میں جو باتیں کرنا چاہتا تھا وہ وہی رہی، اسے مجھے ڈانٹ دیا. مسلمت یہ ساری کہانی لے کر میں حضور کی خدمت میں گیا. یا رسول اللہ یہ بات سنی تھی تو حفصہ کو تو میں ڈانٹ لیا، بیٹی تھی. ام سلمہ کو ڈانٹنا چاہا، ام سلمہ نے مجھے ڈانٹ دیا. اس پر راوی کہتے ہیں فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا ام سلمہ. حضور مسکرائے، فرمایا ام سلمہ ہے وہاں کیا کر رہے گئے. یا ام سلمہ. حضور کی یہ مسکراہٹ. میں جو بات کہنا چاہتا ہوں یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو صحابہ نے محفوظ رکھے. جس لہجے میں بات کی ہے، اس ماحول میں بات کی ہے، اس کو آج کل باڈی لینگویج کہتے ہیں. صرف اقوال محفوظ نہیں رکھی، باڈی لینگویج بھی محفوظ رکھی ہے. اس لہجے میں حضور نے بات کی، اور حضور کے لہجے کو اور کیفیات کو صحابہ ہی سمجھ سکتے. مجھے قرآن کی بات یاد آئی. خطیب پاکستان حضرت مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمۃ اللہ، کئی بار آپ نے سنا ہوگا. انہوں نے اس باڈی لینگویج سے بات، وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ حضور کی بات کو صحابہ ہی سمجھ سکتے ہیں. یار قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے حضور کو سمجھنا ہوگا، اور حضور کو سمجھنے کے لیے صحابہ کو سمجھنا ہوگا. قرآن حضور کے بغیر سمجھ نہیں آئے گا، اور حضور صحابہ کے بغیر سمجھ نہیں آئیں گے. کتابوں سے نہیں سمجھ میں آئیں گے. جنہوں نے سامنے بیٹھ کے بات سنی ہے انہوں نے کہا الفاظ کے تو معنی بدلتے رہتے ہیں. الفاظ کے معنی بدلتے رہتے ہیں. جس لہجے میں بات کی ہو وہ لہجہ جب تک سامنے نہ ہو بات سمجھ میں نہیں آتی. کئی ساتھ ایک لفظ کی مثال تو سمجھو آپ سے رفت کرو. ایک لفظ اچھا لفظ ہے. اب اچھا لکھنے میں تو اچھا ہی ہوگا، لیکن دیکھیے اچھا اس کا معنی کیا ٹھیک ہے. اچھا اس کا معنی ٹھیک ہے. یہ سوال ہے. تو پہلا اچھا کیا تھا؟ اچھا. یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا یہ ٹھیک ہے یا سوال ہے؟ اور اچھا ٹھیک ہے لمبی ہے. لفظ وہی ہے، لفظ وہی ہے. الف تھے اور الف لکھنے میں اچھا ہی آئے گا. کہ یہ بات کہ یہ سوال تھا، دھمکی تھی کہ تائید تھی، یہ صحابی بتائے گا. حضور نے یہ بات مسکراتے ہوئے کی تھی، حضور نے یہ بات غصے میں کی تھی، حضور نے کھڑے ہوتے ہوئے کی تھی، حضور نے کس لہجے میں کی تھی. جب تک لہجہ سامنے نہ ہو بات سمجھ میں جاتی. آج کی دنیا بھی اس کا اعتراف کرتی ہے. اس کو باڈی لینگویج کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ الفاظ کے ساتھ جسم کی کیفیت کیا تھی. جسم کی کیفیت الفاظ کا معنی متعین کرتی ہے. اور یہ بات حضور کے ارشادات کے بارے میں صحابہ کے سوا بتا سکتا ہے. میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا کہ حدیث کے سنبھالنے میں صحابہ نے الفاظ کو سنبھالے ہیں، کیفیات بھی سنبھالی ہیں. ایک بات اور کر کے آگے چلیں. ہمارے یہاں حدیث کے طلباء میں اساتذہ میں ایک بات چلتی ہے
قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایک بات سے پڑھتا ہوگا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پہلے کچھ عرصہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا، جبریل آتے تھے، وہی سناتے تھے، حضور سنتے بھی تھے، ساتھ پڑھتے بھی تھے۔ جبریل سے قرآن پاک آیات سن رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہے ہیں تاکہ کہیں بھول نہ۔ اللہ پاک نے منع فرما دیا، لا تحرک به لسانک لتعجل به، جناب نہیں، سنتے ہیں تو سنتے ہوئے پڑھے نہیں۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، زبان کو حرکت نہ دیں، خاموشی سے سنیں۔ یہ حضور کو کہہ رہے ہیں، قرآن پاک خاموشی سے سنیں، زبان کو حرکت نہ دیں۔ یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ ہمارے لیے بھی حکم ہے یا نہیں ہے؟ ہم جو مرضی کرتے پھریں۔ حضور قرآن پاک سنتے ہوئے قرآن پاک ہی پڑھتے تھے، اللہ نے روک دیا نہیں جرا۔ قرآن پاک سنتے ہوئے قرآن پاک بھی نہیں پڑھ سکتے، خاموشی سے سنیں۔ پھر فرمایا کہ آپ کو یہ خیال ہوگا کہ کہیں ساری صورت سننے کے بعد دہرائی جو لفظ آگے پیچھے نہ ہو جائے، یہ خدشہ ہوتا ہے نا۔ 2 رکوع کی صورت ہے، پوری سن کر پڑھوں گا تو ممکن ہے کوئی لفظ آگے پیچھے ہو جائے، یہ خطرہ ہے نا، آپ کو تسلی رکھے۔ اللہ رب العزت نے یہ بات کہہ کے 3 باتوں کی گارنٹی دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، آپ کے سینے میں محفوظ کرنا ہمارا کام ہے، تسلی رکھیں۔ ان علینا جمعہ، آپ کے سینے میں محفوظ کرنا کس کا کام ہے؟ وقرآنہ، آپ کی زبان سے پورا پڑھوانا ہمارا۔ اور اگلی بات، ثم ان علینا بیانہ، قرآن پاک کی کون سی آیت کا مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے، آپ کے ذہن میں ڈالا ہمارا۔ 3 گارنٹیاں دی۔ آپ کے سینے میں محفوظ کرنا بھی ہمارا کام ہے، آپ کی زبان سے پوری قرات کروانا یہ بھی کس کا کام ہے؟ ہمارا کام، اللہ۔ اور اس کا بیان آپ کے دل میں ڈالنا کہ شاید کا یہ مطلب ہے، یہ ہمارا کام ہے، بے فکر ہو جائیں آپ۔ لیکن جو بات یہاں متعلق ہے وہ یہ ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت بیان کرتے ہوئے اپنے شاگرد کو اکرمہ کو کہتے ہیں، یار ہر جگہ شفاعت حضور زبان کو حرکت، ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے تھے، قرآن پاک سنتے ہوئے پڑھتے تھے اور ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس نے ہونٹوں کو حرکت کر یوں دیا کرتے تھے۔ آگے شاگرد نے آگے جب روایت کی تو اپنے شاگرد کو بتا یوں حرکت دیا کرتے تھے، اس نے آگے اپنے شاگرد کو بیان کیا تو اس نے بھی ہونٹوں کو حرکت دے کے بتا کہ یوں کرتے تھے۔ ہم تک تو چل رہی ہے، ہمارے استاد محترم نے بھی، والد محترم تھے حضرت مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ہونٹوں کو حرکت دے کے بتایا کہ حضور نے یوں ہونٹوں کو حرکت دیا تھا، اور ہم بھی اپنے شاگردوں کو بتا دیں۔ یہ مسلسل کہلاتی ہے، مسلسلات کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ حدیث کی حفاظت میں صحابہ کرام نے صرف الفاظ منتقل نہیں کیے، ماحول بھی منتقل کیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ، ان سے کسی نے پوچھا وہ مسئلہ کہ حضرت فلاں مسئلہ کیسا ہے، مسئلہ گھر کا تھا میاں بیوی کا، تو ہمارے لگے یہ مسئلہ گھر کا ہے، یہ عائشہ زیادہ جانتی ہیں ان سے زیادہ، یہ گھر کے ماحول کا مسئلہ ہے، اس کو کون زیادہ جانتا ہے؟ حضرت عائشہ زیادہ، ان سے پوچھو۔ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ اما جان سفر میں موضوع کے مدت کی مسئلہ کیا، ہماری علی کو پتہ وہ سفر میں وہ زیادہ جاتا۔ یہ روایت سفر کی ہے، یہ گھر کی ہے،
یہ جنگ کی ہے، یہ صلح کی ہے، مواقع بھی محفوظ رکھے ہیں، پس منظر بھی محفوظ رکھا ہے، کیفیات بھی محفوظ رکھی ہیں۔ صحابہ کرام نے حضور کی کوئی ادا بھی نہیں چھوڑی جو منتقل نہ کی۔ حدیث کہنے مطلب کوئی معمولی رنگ نہیں ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے دنیا کی کسی قوم کے پاس۔ ایک بات کیا کہتا ہوں، حدیث کے علم میں جس کا نام آ گیا کہیں بھی، دوسرے نمبر پہ تیسرے نمبر پہ روایت کا نام آ گیا، کسی نے کھنگال کر رکھ دیا اس کو، 4 پشتوں تک نہیں چھوڑا اس کو۔ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا پوتا ہے، فلاں مسلمان ہوا تھا، اور اس کی حرکتیں یہ یوں چلتا تھا، یوں بولتا تھا، یوں کھاتا تھا، یوں بات کرتا تھا، اس کی عادات یہ تھی، اخلاق یہ تھی۔ لاکھوں لوگوں کے حالات کی چھان بھی اخبار رجال کا علم یہ ہے۔ جس شخص کا نام حضور کی حدیث کی روایت میں کہیں چوتھے 5ویں نمبر پر بھی آ گیا نا، محدثین نے چھلنی میں چھان کر رکھ دیا، تو کوفے کا ہے یا بصرے کا ہے یا دمشق کا ہے یا غسان کا ہے یا ترکستان کا ہے، آ گیا چھلنی میں۔ اب تاریخ کے ریکارڈ میں لاکھوں لوگوں کے حالات زندگی محفوظ ہے، کیوں؟ اس کا نام حضور کی فلاں حدیث کی روایت ہے۔ دنیا کوئی تاریخ اس کی مثال نہیں۔ دوسری بات، بخاری شریف حدیث کی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں، قرآن پاک آپ نے پڑھا ہے۔ میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں اپنے طلباء سے اور اساتذہ سے، ہم حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں ماضی کی کتاب سے۔ کہ فرمایا تھا، میری درخواست تھا نکال گئے، یہ انشاءاللہ تھا نہیں ہیں۔ میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ ہم جب تھا کہتے ہیں نا تو ماضی میں چلے جاتے ہیں۔ فرمایا تھا نہیں، فرمایا ہے، یہ ہماری آج کی ضرورت بھی ہے۔ یہ احادیث مبارکہ 1400 سال پہلے کی ضرورت تھی، آج کی بھی ہیں۔ تو یہ علماء کرام، آج کی بھی ضرورت ہے، یعنی آج کے مسائل کس سے حل کرنے ہیں۔ میں درخواست کیا کرتا ہوں اساتذہ کرام سے اور طلباء سے، قرآن پاک اور حدیث کو ماضی کی کتاب سمجھ کر برکت کے لیے نہ پڑھیں ضرور، لیکن آج کی کتاب سمجھ کر رہنمائی کے لیے بھی پڑھیں۔ اور اگر بات سمجھانے کے لیے مثال عرض کر دوں، میری ایک دعوت ہوتی ہے پڑھے لکھے دوستوں سے، بخاری شریف کیا ہے، میں اس کے کہتا ہوں آج کی نسل انسانی، آج دنیا کی آبادی کتنی ہے؟ 7.5 پونے 8 ارب گلوبل سوسائٹی ہے، سینکڑوں اقوام ہیں، سینکڑوں ممالک ہیں، سینکڑوں دائرے ہیں، اور معاشرتی مسائل کے شعبے کون سے ہیں؟ 20 ہیں، یہ تجارت کا، یہ زراعت کا، یہ عدالت کا، یہ جنگ کا، یہ صلح کا، یہ امن کا، یہ سائنس کا، یہ ٹیکنالوجی کا، جتنے شعبے گرے ہیں۔ کبھی تجربے کے لیے میری اس درخواست سے غور، ہم 2-4 آدمی بیٹھے، آج کی نسل انسانی کو، امریکیوں کو، روسیوں کو، چینیوں کو، مسلمانوں کو تو خیر کو مسئلہ ہی نہیں، ہم تو فارغ ہیں۔ دنیا کی آج کی زندہ قوموں کو جو مسائل درپیش ہیں ان کی فہرست بنائیں، اس کو کیٹیگرائز کریں، شعبے بنائیں بیٹھے، اور ان کی جو آج کی دنیا کو آج جو مسائل درپیش ہیں ان مسائل کی فہرست 400-500 عنوان بنیں گے نا، جو عنوانات بنے، جو فہرست مسائل کی بنے، اس فہرست کو بخاری شریف کی فہرست کے ساتھ تقابل کر رہے ہیں۔ کون سا مسئلہ ہے جو بخاری نے ٹچ نہیں کیا؟ آپ اور پورے شرح صدر کے ساتھ، میں طالب علم ہوں، بخاری کا طالب علم ہوں، پورے شرح صدر کے ساتھ اور پورے دعوے کے ساتھ عرض کرتا ہوں،
آج کی دنیا کو درپیش مسائل کی فہرست بنائیں، اس کو کیٹیگرائز کریں، اس کی جلدی فہرست بنا کر بخاری شریف کی فہرست کے ساتھ ٹیلی کر لیں، مقابلہ کر لیں، تقابل کر لیں. کوئی مسئلہ رہ گیا ہو جس کو بخاری نے چھڑا ہو مجھ سے پوچھیں. یہ آج کی کتاب ہے یار، آج کی کتاب ہے، نہیں مستقبل کی کتاب ہے. قرآن پاک اور حدیث ہماری مستقبل کی ضروریات ہے. اس پر بھی حوالہ دوں گا، میں بغیر حوالے کی بات نہیں کیا کرتا. والد صاحب سے یہی بات ملی ہے، کوئی بات بغیر حوالے کے نہیں کرتا. اس پر بھی حوالہ دوں گا. شہزادہ چارلس کا نام سنا ہو؟ شہزادہ چارلس کا نام سنا ہو؟ میرے حوالے یہی ہوتے ہیں. شہزادہ چارلس کے وہ لیکچر دیتا ہے دانش پر، بادشاہ تو اس کے مقدر میں نہیں. وہ تو بی بی جی کی فائل پکڑی کے آنکھ ہو گئی ہے. اس نے لیکچر دیا، اس کے ایک لیکچر کا حوالہ ہے. بخاری شریف کیا ہے، قرآن پاک کیا ہے. آکسفورڈ میں لیکچر دیا، ریکارڈ پر ہے، میں نے چھاپا ہے، اپنے پرچے میں نے چھاپا ہے. اس نے لیکچر دیا، میں علماء کرام سرچ کر رہا ہوں. اس نے اپنے دانشوروں سے کہا کہ میں کو یاد رکھو، موجودہ فلسفہ، تہذیب، سسٹم، نظام ناکام ہو گیا ہے. ہم بے ساتھیوں کے سہارے اس کو کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. زیادہ دیر نہیں چلے گا. اس کا میرا مشورہ یہ ہے کہ آلٹرنیٹو تلاش کرو. اس نظام کی جگہ متبادل نظام تلاش کرو. دانشوروں کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور میرا مشورہ یہ ہے کہ آلٹرنیٹو کے طور پر، متبادل کے طور پر جس نے اس نظام کی جگہ لینی ہے، اسلام اسٹڈی کرو. اس نظام کا متبادل تلاش کرو آلٹرنیٹو کے طور پر، اور آلٹرنیٹو کے طور پہ، متبادل کے طور پہ، مستقبل کے نظام کے طور پر کس کو اسٹڈی کرو؟ اسلام کو اسٹڈی کرو. گویا آج کی دنیا، آج کی دانش اسلام کو ماضی کا مذہب نہیں سمجھ رہی، مستقبل کا مذہب سمجھ رہی ہے. لیکن اس نے ایک بات اور بھی کہی، وہ بھی میرے اور آپ کے لیے. اس نے کہا اسلام کو متبادل نظام کے طور پہ اسٹڈی کرو، سسٹم آف لائف کے طور پہ اسٹڈی کرو، زندگی کا نظام حیات کے طور پہ اسٹڈی کرو. لیکن اسٹڈی کرتے ہوئے دو باتیں بھول جاؤ. ایک یہ کہ ہمارے بڑے ہمیں اسلام کے بارے میں کیا بتاتے آ رہے ہیں، بھول جاؤ. ہمارے بڑوں نے اب تک ہمیں اسلام کے بارے میں کیا پتہ، بھول جاؤ. اور دوسرا کہ اس وقت مسلمان کیا نظر آ رہے ہیں، بھول جاؤ. ہمارے بڑوں نے ہمارے اسلام کے بارے میں کیا بتایا، بھول جاؤ، چھوڑو. اور اس وقت مسلمان کیا نظر آ رہے ہیں، بھول جاؤ. اسلام کو اوریجنل سورسز سے اسٹڈی کرو اور مستقبل کے نظام کے طور پر اسٹڈی کرو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ زندہ ہے ابھی شہزادہ چارلس، اور آکسفورڈ میں کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے. یہی بات میں اپنے علماء اور فضلاء سے کرتا ہوں. قرآن پاک کو اور حدیث و سنت کو ماضی کا علمی ذخیرہ سمجھ کے نہ پڑھیں، حال کی ضرورت سمجھ کے اور آج کی ضرورت ہے. اور اگر ہم تھوڑا سا حال کو سمجھ کر قرآن و سنت سے رہنمائی تلاش کرنے کے راستے پہ لگ جائیں، اس سے بڑا رہنما کائنات کے پاس نہ ہے نہ ہو. یہ تو میں نے اپنا درد دل پیش کیا ہے علماء کے سامنے، طلباء کے سامنے، اساتذہ کے سامنے کہ بھئی ہماری آج کی ضرورت ہے، اس کو آج کی ضرورت سمجھ کے پڑھو، پڑھاؤ. یہ مستقبل کی ضرورت ہے. مولانا مدارس کے بارے میں بات کی تھی، میں اس طرف سے تھوڑی سی بات کیا کی تھی. میرا سوال ہے 1857 کا ذکر ہوتا ہے اکثر. 1857 میں کیا ہوا تھا، یاد ہے؟ جی
جنگی آزادی میں تو ہم ناکام ہو گئے تھے، قبضہ کر لیا تھا اس کے بعد برطانیہ نے، اور پورا نظام تبدیل کر دیا تھا۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 1857 سے پہلے یہ درس نظامی اس سے پہلے کا چلا آ رہا، یہ 1757 سے پہلے کا چلا آ رہا، درس نظامی جو پڑھتے ہیں پہلے کا چلا آ رہا، اورنگزیب کے زمانے سے یہ چلا تھا درس نظامی۔ ہزاروں مدرسے تھے، ہزاروں مدارس تھے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے نقشہ حیات پہ پورا نقشہ کھینچا ہے۔ ہزاروں مدارس بند ہو گئے تھے، بند ہو گئے تھے۔ میں ایک دفعہ چھٹا گیا، یہ سندھ مرکز تھا چھٹا، اور کئی مدرسہ یہ مدرسہ تھا جی، یہ بھی مدرسہ تھا جی، یہ بھی مدرسہ تھا۔ انہوں نے کہا کہتے سندھ کے علاقے میں، چھٹا کے علاقے میں 500 مدرسے بند ہوئے تھے، اور ملک بھر میں 30,000 مدرسوں کی تعداد بتائی جاتی ہے جو بند ہوئے تھے۔ کیوں؟ کسی پہ انگریز نے قبضہ نہیں کیا تھا، پولیس نہیں آئی تھی، نہ رینجر آئی تھی، کیا ہوا تھا؟ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ اوقاف کے قوانین تبدیل کر دی تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی جگہ برطانیہ کی حکومت آئی تو انہوں نے وقف کے قوانین سارے تبدیل کر دیے تھے۔ وقف کے قوانین تبدیل کرنے سے مدارس، یہ تاریخ ہے، میں طلباء سے وہ پڑھ رہا ہوں۔ ہزاروں مدرسے کے 30,000 مدرسے سے مدنی بتاتے ہیں کہاں گئے تھے؟ اوقاف کے قوانین تبدیل کیے، سارا سسٹم زمین پہ بیٹھ گیا۔ میں تاریخ کا طالب علم ہوں، اس خدشے کا اظہار کر رہا ہوں، جہاں موقع ملتا کرتا ہوں۔ آپ کے ہاں بھی وقف کے قوانین تبدیل کیے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں، نہیں کیے جا رہے ہیں؟ اسلام آباد میں تو کر دیے گئے۔ وقف املاک ایکٹ نافذ ہو گیا ہے، اسلام آباد میں نافذ ہو گیا ہے۔ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ چند جملوں میں، وقف مسجد ہے یا مدرسہ ہے یا ہسپتال ہے یا سکول ہے یا کوئی رفاہی ادارہ ہے، جس بلڈنگ کے ساتھ، جس ادارے کے ساتھ وقف کا لفظ آ گیا ہے، وہ براہ راست ڈپٹی کمشنر کا کنٹرول میں ہوتا ہے قانون۔ تو مدرسہ ہے یا مسجد ہے یا اسکول ہے یا اسپتال ہے، جس عمارت کے ساتھ یا جس ادارے کے ساتھ وقف کا لفظ آ گیا ہے، وہ براہ راست ڈی سی صاحب کے کنٹرول میں جائے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ ڈی سی صاحب کے اختیارات کیا ہیں؟ ابھی تو صرف اسلام آباد کے ڈی سی کی بات ہے۔ وہ بیچ سکتا ہے، اس کی حیثیت تبدیل کر سکتا ہے، اسپتال کو مسجد، مسجد کو اسپتال، اسکول کو مدرسہ، مدرسے کو رفاہی ادارہ، اس کی حیثیت تبدیل کر سکتا ہے۔ اس کو فروخت کر کے آمدنی سرکاری ادارے میں جمع کرا سکتا ہے، اس کے منتظم بدل سکتا ہے، اس کے قوانین بدل سکتا ہے۔ یہ اس کی 2-3 موٹی موٹی باتیں ہیں۔ آج میں نے جمعے پہ بھی عرض کیا ہے، اب پنجاب میں یہ لانے کی کوشش ہو رہی ہے، اگلا مورچہ پنجاب ہے۔ میں تفصیلات میں نہیں جاتا، لیکن یہ بات ذہن میں علماء کرام بیٹھے ہیں، وقف کسی کو فروخت کرنے کی اجازت ہے؟ وقف کو کوئی فروخت کر سکتا ہے؟ اس قانون کے تحت ڈی سی کر سکتا ہے۔ وقف کی پوزیشن بدلنے کی کسی کو اجازت ہے شرعاً؟ اصول ہے، وقف واقف کی شرائط کے مطابق چلے گا، بنیادی اصول ہے۔ وقف کرنے والے نے جو شرائط متعین کیا اس کے مطابق چلے گا، اس کی حیثیت کو تبدیل کر سکتا ہے، اس قانون میں کر سکتا ہے۔ اور کون کرے گا؟ ڈی سی کرے گا۔ بیچ بھی سکتا ہے، تبدیل بھی کر سکتا ہے۔ میں طلباء کرام سے یاد کر رہا ہوں، مسلسل کوشش میں ہوں، اس کا نوٹس لینے کی ضرورت ہے
مجھے 1857 دوبارہ نظر آ رہا ہے۔ اللہ پاک میری بات کو غلط ثابت کرے۔ تو کیا محاورہ ہے، میرے منہ میں خاک میرے منہ میں آگ، لیکن مجھے نظر آ رہا ہے یوں 1857 دوبارہ نظر آ رہا ہے۔ میں اسی بات کہہ کے جانا چاہوں گا، ہمیں اس کے لیے جاگنا ہوگا، ہمیں اس کے لیے بیدار ہونا ہوگا۔ اور یہ بات میں جامعہ رشیدیہ میں بیٹھ کر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جامعہ رشیدیہ ہے۔ جامعہ رشیدیہ بھی جانتا ہے میں کیوں کر رہا ہوں، میں بھی جانتا ہوں میں کیوں کر رہا ہوں۔ صرف توجہ دلانے کی 2-4 باتیں کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اداروں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے تسلسل کی دینی تعلیم کے اور دین کی جدوجہد کے تسلسل کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان گزارشات کے ساتھ ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ پاک سے درخواست دعا کرتا ہوں مولا کریم ہم سب کو اپنے اپنے دائرے میں اور اجتماعی طور پر دینی تعلیم دینی جدوجہد کو کے تسلسل کو باقی رکھنے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ